اس کہانی کو سننے سے پہلے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کریں اور ایک کلاس روم کا تصور کریں جہاں معصوم چہرے مسکرا رہے ہیں۔ کچھ کہانیاں صرف آنسو لاتی ہیں، لیکن کچھ دل کے اندر چھپ جاتی ہیں۔ آج کی کہانی ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ علم کی شمع۔ میرا نام شمع ہے، مگر لوگ اب مجھے علم کی شمع کہتے ہیں۔ پڑھنے والے کہیں مجھے موم بتی نہ سمجھ لیں، اس لیے اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ کشمیر کے سرسبز پہاڑوں اور اونچے چناروں کے سرزمین پر پیدا ہوئی میں۔ والدین غریب اور محنت کش تھے، مگر انہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی دلی آرزو تھی، اور انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس آرزو کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش بھی کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سب بہن بھائی بھی خوب توجہ سے علم حاصل کر رہے تھے۔ بابا دن بدن کمزور اور بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ ذمہ داریوں کے بوجھ سے ان کی کمر دوری ہوئی جا رہی تھی۔ آمدنی کا کوئی دوسرا راستہ، ذریعہ بھی نہ تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور سوچتی تھی کہ کسی طرح بابا کا بوجھ بانٹ لوں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی سبیل نکال دی۔ میں 12ویں جماعت کے امتحان دینے کے بعد نتیجے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس دوران میری نظر سے ایک اشتہار گزرا کہ کشمیر میں اسکول میں اساتذہ کی ضرورت ہے۔ بابا سے اجازت لے کر میں نے بھی درخواست دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور والدین کی دعاؤں سے مجھے یہ نوکری مل گئی۔ میں بہت خوش تھی، تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس زندگی کی نئی ابتدا میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے کچھ اچیو کر لیا۔ اب میں اپنے بابا کا بوجھ بانٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور بچوں کو پڑھانے سے بڑھ کر اچھا کام کون سا ہے؟ بس ایک مشکل تھی کہ اسکول گھر سے دور تھا۔ بس پہ جانے میں بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ شروع میں تو بابا مجھے چھوڑنے جاتے تھے اور مجھے بابا واپس بھی لینے آتے تھے۔ پھر گاؤں کی ایک استانی میرے ساتھ آنے جانے میں میری ہم سفر بن گئی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل آسان کر دی۔ میری آمدنی سے گھر میں خوشحالی نظر آنے لگی تھی۔ میں بھی بہت زیادہ
خوش تھی کہ آمدنی بھی ہونے لگی ہے۔ اور میں کام بھی وہی کر رہی ہوں جو مجھے بے حد پسند ہے۔ استانی بننے کا خواب میں بچپن سے ہی دیکھا کرتی تھی۔ اس کی وجہ میری پسندیدہ استانی مس ریحانہ تھی۔ وہ نہایت شفیق خاتون تھیں۔ سب بچیاں نہ صرف ان کی محبت عزت کرتی تھیں بلکہ بے حد محبت بھی کرتی تھیں۔ میں بھی ان کی طرح علم، محبت اور شفقت کے پھول نچھاور کرنا چاہتی تھی۔ اور اب مجھے یہ موقع ملا تھا تو میں ان کی تقلید کر رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزار کر، ان کو پڑھا کر مجھے بہت سکون ملتا۔ وقت اسی طرح خوشی خوشی گزر رہا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ رمضان کے چند دن گزر چکے تھے۔ مجھے بچوں کی آنکھوں میں عید کی خوشیاں دکھائی دے رہی تھیں، مگر چھٹے روز کو اچانک قیامت آ گئی۔ ہاں وہ قیامت ہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 8 اکتوبر 2005 کو میں حسب معمول پڑھانے میں مصروف تھی کہ زمین چنگھاڑنے لگی۔ پہاڑ لرزنے لگے اور دھول مٹی کا طوفان آ گیا۔ دراصل یہ ہولناک زلزلہ تھا۔ جس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ لمحوں میں ہی ہماری کلاس کی چھت زمین پر آ گری اور بہت سے بچے اس کے نیچے دب گئے۔ کلاس کا آدھا حصہ نسبتاً محفوظ تھا، مگر یہاں بھی ملبہ گر رہا تھا۔ بچے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے بھی کئی چوٹیں آئیں۔ حواس بحال ہوتے ہی جو آواز میں نے سنی، اللہ اکبر! وہ بچوں کی دل خراش چیخیں اور معصوم فریادیں تھیں۔ اللہ جی ہم پر رحم فرمائیں۔ زلزلہ تھم چکا تھا اور میں بچوں کو تسلی دے رہی تھی اور کچھ بچے مجھے بھی تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر نکلنے کا راستہ بھی ملبے میں دب چکا تھا۔ ہم سب نے مل کر مدد کی آوازیں لگائیں، مگر لگتا تھا کوئی ہماری آواز سن نہیں سکتا۔ میں نے کاغذوں سے بچوں کے زخم صاف کیے، ان کی ہمت بندھائی۔ بہت وقت گزر چکا تھا، بچے سہمے ہوئے تھے۔
بھوک، پیاس اور زخموں کی شدت سے وہ رو رہے تھے۔ مجھے بار بار ملبے میں دبے ان بچوں کا بھی خیال آتا جن کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ وقت بڑھ رہا تھا، جیسے جیسے بڑھ رہا تھا زخموں کی شدت بھی اتنی ہی بڑھ رہی تھی، اور پھر اندھیرے میں ایک اور چراغ بجھ گیا اور ایک بچہ زندگی کی قید سے رہا ہو گیا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح 6 بچے جان کی بازی ہار گئے میرے سامنے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ اب کلاس میں صرف 5 بچے زندہ تھے اور میں ان معصوموں کو سمیٹے بیٹھی تھی اور دعائیں کر رہی تھی۔ ہمارا اسکول ایک بہت دور دراز مقام پر تھا جہاں تک رسائی آسان نہ تھی۔ مجھے بار بار بابا اور ماں کا خیال آتا، اپنے چھوٹے بہن بھائی یاد آتے۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز نہ نکلتی تھی۔ رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہ آتے تھے، بس چپ چاپ بچوں کو تھپکائی جاتی تھی۔ پھر مجھے بھی بے ہوشی نے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ ہوش آیا تو کسی امدادی کیمپ میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھاگی مگر چکرا کر گر پڑی۔ چند دن بعد حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا ماں، بابا، گھر، بہن بھائی سب کو زلزلے نے نگل لیا تھا، بس میں ہی زندہ تھی اور یہ سوچتی تھی اب کس کے لیے جیوں۔ یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں، کس کا بوجھ بانٹوں، میں رونے لگتی۔ ایک دن صبح صبح چند بچے ہاتھوں میں پھول لیے میرے پاس آئے اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یہ سب وہی بچے تھے جو میری طرح زلزلے کو شکست دے کر زندگی کی بازی جیت چکے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، ان بچوں کی خیریت پوچھی۔ کئی بچوں کے والدین اب زندہ نہ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حالات معمول پر آنے لگے تو میں نے فیصلہ کیا اب باقی زندگی ان بچوں کے نام کر دوں، انہیں علم دوں اور علم کی شمع بن جاؤں۔
اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ میرا فیصلہ ٹھیک ہے نا؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دوری دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یارا، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا